ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، اتمو تمام سے ہے بلکہ اتمام سے ہے، اور اتمام کسی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو۔ فَإِن پس اگر، احصرتم احصار سے ہے، احصار کا مطلب اسی سے محصور بھی آتا ہے، محصور محاصرہ بھی آتا ہے، فلاں شخص کو محصور کر لیا گیا، روک لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، اس کا اس طرح گھیراؤ کر لیا گیا کہ اس کو روک دیا گیا۔ احصرتم پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ احصرتم پس اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو، استیسر یہ میسر سے ہے، یسر آسانی، فمستیسر تو جو آسانی سے میسر ہو، من الہدی ہدی قربانی کا جانور، تو جو آسانی سے میسر ہو قربانی کا جانور تو اس کی قربانی کرو۔ فَإِنْ احصرتم پس اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو قربانی آسانی سے میسر ہو وہ قربانی کرو۔ وَلَا اور نہ، تَحْلِقُوا منڈواؤ، حلق سے ہے، ایک قصر ہوتا ہے ایک حلق ہوتا ہے، قصر بالوں کا چھوٹا کرنا، حلق ٹنڈ کروانا، حلق بالکل ہی بالوں کو منڈوا دینا، بلکہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ جب تک کہ یبلغ پہنچ نہ جائے، الہدی وہ قربانی کا جانور، محلہ اپنی جگہ۔ ولا تحلقوا رؤوسکم اور اپنے سر نہ منڈواؤ، حتیٰ جب تک کہ یبلغ الہدی وہ قربانی کا جانور پہنچ نہ جائے، محلہ اپنی جگہ۔ فمن پس جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، فمن کان منکم مریضن پس جو تم میں سے بیمار ہو، او یا بھی اسے، اذن کوئی تکلیف ہو، اذا ایذا سے ہے تکلیف، من رأسہ سر، من رأسہ اس کے سر میں، او بھی اذن من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ تو پھر وہ فدیہ دے، من صیام روزوں کی صورت میں، او یا صدقہ صدقے کی صورت میں، او یا نسک قربانی کی صورت میں، تو پھر وہ فدیہ دے روزوں کی صورت میں یا صدقہ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ یہاں سے حج کے احکامات کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اشارتاً اللہ رب العزت نے چند آیات پہلے حج کا ذکر کر دیا تھا۔ جب چاند کا ذکر ہوا، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ یہ جو چاند ہوتے ہیں نا، خاص طور پر نئے چاند
تو ان کا تعلق انسانوں کی تاریخ کے تعین سے ہے اور حج کے تعین سے ہے. وہاں اشارتاً ذکر ہو گیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تفصیلاً حج کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں. پہلا جملہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھ لے، اب اس کے لیے عمرہ مکمل کرنے سے پہلے وہ احرام اتارنا جائز نہیں. جو شخص حج کا احرام باندھ لے اس کے لیے حج مکمل کرنے سے پہلے حج کا احرام کھولنا جائز نہیں. تو جب ایک دفعہ تم نے یہ عمل شروع کر دیا، عبادت شروع کر دی، اب اس کو پورا کرو، اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ، اس کو مکمل کرو. تو پہلا جملہ ہے حج اور عمرے کو پورا کرو. آگے ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی حج کرو تو مقصد صرف اللہ کی ذات کے لیے، عمرہ کرو تو اس کا مقصد بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. کوئی تعداد دکھانی مقصود نہ ہو کہ میں نے اتنے حج کر لیے ہیں، یا لوگوں کے سامنے اپنی کوئی دھات یا نام و نمود یا نمائش، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے تم لوگوں کا حج یا عمرہ ہونا چاہیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے گئے. اب یہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا. مسلمانوں نے عمرہ احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے گئے ہیں، کفار نے روک دیا، نہیں کرنے دینا. حکم تو یہ ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو پورا کرو. آگے مجبوری پیش آ گئی، نہیں پورا کر سکتے کسی بھی وجہ سے. یہاں تو یہ صورت پیش آئی تھی نا، کفار نے روک دیا. کسی شخص کے ساتھ کوئی اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کوئی سفر کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی صحت کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی فلائٹ ہے مس ہو گئی ہے، اب فوری طور پر فلائٹ کا ملنا آگے ممکن نہیں ہے. یہ ابھی نا بڑی عید کے کوئی 2-3 دن بعد کی بات تھی، بڑی عید کا غالباً چوتھا دن تھا یا اس طرح. ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، تو مجھے نا ان کا واٹس ایپ پر میسج آیا، صاحب میں فلاں ہوں اور میں اس وقت عمرہ کے لیے آیا ہوں، لیکن میں فلاں جگہ پہ ہوں تو آگے ٹریفک بالکل بند ہے. کافی دور تھا وہ، شاید پتہ نہیں جدہ میں یا کہاں، لیکن بہرحال کافی دور تھا. کہتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا انتظار کرو، احرام باندھا ہوا ہے میقات تمہیں احرام باندھا ہوا ہے، تو میں نے کہا انتظار کرو جب تک تم عمرہ مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے. کہتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پابندی ہے غالباً رش کی وجہ سے نا راستہ جیسے بند کر دیتے ہیں نا کہ اب حاجی نکل رہے ہیں تو انٹری بند کر دیتے ہیں. جیسے وہ ہم دیکھتے تھے جب تراویح ہوتی تھی نا، تو تراویح میں جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو انٹری اوپن ہو جاتی تھی اور ایگزٹ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا تھا، اور جب نماز مکمل ہو جاتی تھی تو پھر ایگزٹ کھل جاتا تھا اور انٹری بند ہو جاتی تھی. تو کہتا جی ابھی یہ شاید 1 دن کم سے کم یہ نہیں کھلنے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے کہیں قریب انتظار کر لو، اسٹے کر لو، کوئی ہوٹل ہے یا کسی طرح. کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے کہ میری صبح فلائٹ ہے، میری فلائٹ ہے. میرا خیال تھا ادھر جاؤں گا عمرہ کروں گا اور سیدھا میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، اب میں کیا کروں؟ یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں. احصار، کوئی رکاوٹ آ گئی صحت کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یا حدیبیہ کی صورت میں جو واقعہ پیش آیا. اب فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ، تو پھر جو آسانی سے میسر ہو، من الہدی، قربانی کا جانور. یعنی اب احرام تو اس نے اتار دینا ہے، احرام اتارنا ہے، لیکن چونکہ احرام عمرہ کیے بغیر اتارا ہے یا حج کیے بغیر اتارا ہے، اب دم دینا پڑے گا. اور دم کیا ہے؟ جانور قربانی کا ذبح کرنا پڑے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنا سر نہ منڈواؤ، حتیٰ جب تک کہ یبلغ، پہنچ نہ جائے، الہدی، قربانی کا جانور، محلہ، اپنی جگہ. اب اس کا مطلب یہ ہے آپ نے احرام کھولنا ہے، لیکن احرام کھولنے سے پہلے آپ نے سر منڈوانا ہے، قصر کرنا یا حلق کرنا ہے، پھر احرام کھولنا ہے آپ نے. لیکن اب آپ نے احرام تب کھولنا ہے اور اپنا حلق تب کروانا ہے جب آپ کا قربانی والا جانور وہاں حدود حرم کے اندر ہو.
اگر تو پہلے سے حدود حرم کے اندر ہے اوکے، اور اگر نہیں ہے باہر سے کہیں بھیجنا ہے تو پھر جب تک وہ حدود حرم کے اندر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک سر نہیں مڑوانا۔ فمن کان منکم، اچھا یہ تو تھا احصار، یہ تو احصار تھا۔ احصار کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ آ گئی، ایک یہ ہے کہ بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اب آگے اس کے مسائل آ رہے ہیں۔ فمن کانا، پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا بھی اسے، اذن کوئی تکلیف ہے، من رأسہ اس کے سر میں۔ اچھا یہ جو کرنا ہے نا سر منڈوانا ہے، یہ سر تو جا کر منڈوانا ہے تمام ارکان پورے کرنے کے بعد، یہ سر تو اینڈ پہ منڈوانا ہے نا۔ آپ مثال کے طور پہ عمرہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے طواف کرنے ہیں، طواف کرنے کے بعد سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے بعد جا کر آپ نے سر منڈوانا ہے۔ لیکن کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور مسئلہ اس طرح ہے کہ اس کو سر منڈوانا پڑ رہا ہے، پہلے کوئی تکلیف، کوئی زخم لگ گیا سر پر، کوئی سر پہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا اور اس کو فوری طور پر سر منڈوانا پڑے گا، تو اس کا پھر یہ ہے ففدیۃ من صیام، اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے، من صیام روزوں کی صورت میں، او صدقۃ یا صدقہ کی صورت میں، او نسک یا قربانی کی صورت میں۔ تین چیزیں ہیں، یا روزے رکھے تو 3، یا صدقہ ہے تو 6 مساکین کو کھانا کھلانے کے بقدر، یا پھر قربانی، اور قربانی جانور کی ہے، چھوٹا جانور بکری وغیرہ وہ قربانی کرے۔ فَإِذَا، پھر جب، امن تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، پہلے تو ایسا درمیان میں ایک خدشہ آ گیا تھا کہ حج نہیں کرنے دیا گیا یا عمرہ نہیں کرنے دیا، اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فمن، پس جس نے، تمتع، فائدہ حاصل کیا، بالعمرہ، عمرہ کا، الی الحج، حج کے ساتھ۔ فمن تمتع، جس نے فائدہ حاصل کیا، بالعمرہ، عمرہ کا، الی الحج، حج کے ساتھ، جس نے حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ حاصل کیا۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حج افراد ہے، افراد کا مطلب ہوتا ہے تنہا کرنا، اکیلا کرنا۔ حج افراد یہ ہے آدمی گیا صرف حج کیا بس واپس آ گیا، اور یہ غالباً جو سعودی ہیں ان کے لیے یہی ہے، ان کے لیے صرف افراد ہوتا ہے، وہ بقیہ حج نہیں کر سکتے۔ تو حج کی ایک قسم افراد ہے، صرف حج۔ حج کی دوسری قسم تمتع ہے، تمتع یہ جس نے فائدہ حاصل کیا۔ تمتع کا مطلب کیا ہے کہ آدمی حج کے لیے گیا، پہلے اس نے عمرہ کر لیا آرام سے، عمرے کے بعد ریلیکس ہو گیا، احرام وغیرہ اتار دیا، پھر اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوئے تو اس نے حج کیا۔ سفر ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر اس کو عمرے کا موقع بھی ملا اور حج کا موقع بھی ملا، اور عموماً جو دنیا سے لوگ جاتے ہیں تو وہ تمتع ہی کرتے ہیں، بلکہ حج سے پہلے کئی عمرے بھی کر لیتے ہیں، وہ حج بھی مل گیا، عمرہ بھی مل گیا، یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تیسرا حج قران کہلاتا ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ قران یہ ہے آدمی گیا، احرام باندھا، عمرہ کیا، ساتھ ہی حج کا ٹائم شروع ہو گیا، اسی عمرے میں، اسی احرام کے اندر ایک ہی احرام باندھا، احرام اتارا نہیں ہے، حج شروع کر دیا، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا، ایک ہی احرام میں حج بھی کیا، یہ قران کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دوسری شکل بیان کی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی حاصل کر لیا، فمستیسر، تو پھر جو آسانی سے میسر ہو
من الہدی قربانی کا جانور، یعنی یہ شخص قربانی کرے گا. یہ قربانی کس چیز کی کرے گا؟ یہ اسے کہتے ہیں دم تمتع بھی کہتے ہیں، دم شکرانہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے ایک سفر میں اس کو دونوں سعادتیں عطا فرما دی، دونوں عبادتیں عطا فرما دی، حج کی بھی عمرہ کی بھی. چلو بھائی شکر ادا کرو. شکرانہ کیا ہے؟ قربانی کرنا. اس لیے حجاج جو قربانی کرتے ہیں عموماً تو وہ یہ دم تمتع ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی سعادت عطا فرما دی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جس نے فائدہ حاصل کیا عمرے کا حج کے ساتھ تو پھر جو آسانی سے قربانی میسر ہو وہ قربانی کر لے. فمن، پس جو لم یجد، نہ پائے، یعنی کسی وجہ سے قربانی میسر نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، وسائل نہیں ہیں یا شارٹ ہو گئی ہے قربانی. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، پھر وہ روزے رکھے، پھر وہ روزے رکھے. ثلاثتی ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے موقع پر ہی، 3 روزے حج کے موقع پر ہی رکھ لے. وسبعۃ، اور 7 اذا، جب، رجعتم، تم واپس لوٹو. اور 7 روزے تب رکھنے ہیں جب انسان واپس اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، گھر میں واپس آ جائے. ذالک، یہ یعنی تمتع، لمن، اس کے لیے ہے، لم یکن، جو نہ ہو، اہلہ، رہنے والا، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں موجود، جو مسجد حرام میں رہنے والا نہ ہو. مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے. جو شخص حدود حرم کے اندر رہنے والا نہ ہو، یہ حج تمتع کی سہولت اس کے لیے. یہ حج تمتع کی سہولت یعنی جو آؤٹ سائڈر ہے، جو باہر والا ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور خاص طور پر اب یہ چیز تو اور بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو قریب کے رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو پورا سال جب مرضی آئیں عمرے کریں، یا مرضی آئیں عمرہ کریں، اور ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے روز روز آنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے ان دنوں میں، اس لیے وہاں کے رہنے والوں سے کہا تم عمرہ نہ کرو، اب تم عمرہ نہ کرو، ان کو عمرے کرنے دو تاکہ یہ آسانی کے ساتھ عمرہ کر لیں. اب یہ بات اور بھی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ ہو گئی ہے، کراؤڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اس لیے وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ ان ایام میں، صرف حج کے ایام میں، آگے پیچھے نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ حج افراد کریں، بس آئیں ان ٹائم پہنچیں، حج کریں، چلے جائیں، تاکہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو موقع ملے زیارات کا، عبادات کا، عمروں کا، طواف کا، اور سہولیات کا اور عبادات کا بھی. ذالک، یہ تمتع کی سہولت، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کا گھر مسجد حرام کی حدود یعنی حدود حرم میں نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اس سارے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے. بس.